بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. ان ظالموں پر جو اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ان ظالموں پر جو اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے راستہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالا اور اب سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یقیناً وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں گروپوں میں سے ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. محترم سامعین، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے پہلے تو مکہ کے مشرکین کو یہ جواب دیا ہے کہ مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن بنایا ہے، نعوذ باللہ اللہ پاک نازل نہیں فرماتے. تو گزشتہ آپ نے درس قرآن کے اندر سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے، تم کہتے ہو یہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو
تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے پھر تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس کی مثل 10 صورتیں تم بھی لے آؤ، تم بھی گھڑ کر لے آؤ اور مدد کے لیے پکارو ان کو اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی کہ تم اللہ کی بات کا بھی انکار کرتے ہو، اللہ کی سچی بات کا انکار کرتے ہو۔ پھر اللہ پاک نے کیا مثال دی ہے؟ فرمایا ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی عادت کیا ہے؟ ان لوگوں کی اللہ پاک نے 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، فرمایا لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔ یہ باتیں اس زمانے کی تھی، لیکن آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے خود اللہ کے راستے پہ نہ آنا، پھر اللہ کے قرآن کا انکار کرنا، اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکنا، روکتے پھرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیڑھے کرنے سے مراد یہ ہے کہ اندر سے عیب داری نکالنے، کمزوریاں اپنی طرف سے، حالانکہ دین اسلام کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دین اسلام تو کمزوروں کو، بھولے ہوئوں کو سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ میرے محترم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میں چھوٹا سا اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایک کزن تھا، تو ماں بہن کاروبار کی بات طے ہو گئی، تو میں نے کم و بیش 1,80,000 روپے اس کو دے دیا پارٹنرشپ پر۔ خود اندازہ لگاؤ، کزن تھا، اعتبار تھا، کم و بیش 2 سال ہو گئے، اس نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ میں نے ایک دن اس کو بلایا، میں نے کہا تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، یہ تجھے پتہ ہے نا میں نے تجھے پیسے دیے ہیں؟ کہنے لگا ہاں دیے ہیں۔ میں نے کہا مانتا ہے کہ تو نے میرے دینے ہیں؟ کہنے مانتا ہوں۔ میں نے کہا تو دے کیوں نہیں رہا؟ کہتا ہے میرے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں دینے کا۔ میں نے کہا ایک کمزوری ہم سے ہوئی ہے، ایک کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے شاید اس وجہ سے، اگر تیری نیت بھی ٹھیک ہے میری بھی ٹھیک ہے، ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، بلکہ یوں بھی فرمایا 2 گواہ بھی مقرر کر۔ میں نے کہا ہم نے لکھا بھی نہیں ہے، ہم نے اس اعتبار پر کہ رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں تو کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، غفلت ہوئی ہے ہم سے۔ انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ غفلت ہوئی ہے۔ لیکن اس غفلت کی نحوست کی وجہ سے شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا تو بھی مسلمان ہے، یہاں تحریر بناتے ہیں، پھر تحریر بنائی، الحمدللہ چند دنوں میں وہ پیسے وصول کر لیے۔
کہاں 2-3 سال گزر گئے، لین دین کا معاملہ کرتے کرتے 1 روپے بھی نہیں ملا. ہاں جی، پھر جب تحریر ہوئی تو جلدی جلدی پیسے مل گئے. میرے محترم، بات تو یہ تھی کہ جو کاروبار وہ کرتا منافع میں 1 روپے تو دیتا نا، چلو مجھے کوئی آسرا ہو جاتا. وہ موج کر رہا ہے، وہ پیسے دینے والا. بات یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا غفلت کی ہے تو ہماری یہ حالت ہے. جو جان بوجھ کر قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ کیسے سیدھے راہ پہ آئیں گے، وہ کیسے ہدایت پہ آئیں گے؟ تو اللہ پاک ان لوگوں کی باتیں فرما رہے ہیں. ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے، فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، فرمایا لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں. یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا. یہاں ایک چک ہے، میں وہاں درس قرآن دیتا تھا. الحمدللہ لوگ دھڑ دھڑ آنا شروع ہو گئے. چوکوں پہ لوگ کھڑے ہو گئے، چوکوں پہ، اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں ادھر نہیں جانا. پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں ادھر نہیں جانا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ. ان لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. یعنی دین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اپنی طرف سے گھڑ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستہ سے روکتے ہیں. تیسری فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرتے ہیں. ساری باتیں آ رہی ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے دین کے اندر کمزوریاں نکالتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی طرف سے عیب داریاں نکالنی. یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا. یہ تو مثال ایسے ہی ہے نا، جیسے وہ عید کا چاند نکلا، آخری دن تھا، آخری روزہ تھا، چاند رات جس کو کہتے ہیں. تو دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں نہروں پہ آ جاتی ہیں اور کپڑے وغیرہ دھونے، برتن دھونے، عید کی تیاری کرنی. تو اللہ کی شان، چاند نکل آیا. تو ایک عورت دوسری کو کہہ رہی ہے وہ دیکھ چاند نکل آیا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب انوکھی بات دیکھیں تو اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتی ہیں. تو ایک عورت اپنے بیٹے کا پیشاب دھو رہی تھی، تو کچھ گندگی اس کے ہاتھ پہ لگ گئی. وہ بھی دیکھنے لگی چاند کو، اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ گندگی میرے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ چاند کو دیکھتے ہوئے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھی. تو کیا کہنے لگی؟ ہانی بھیڑی، چاند نکلیا تا ہے پر نکلیا بو والا. اس باری چاند نکلیا پر نکلیا بو والا. ساتھ ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کہا مڑ بکھاں یہ چاند کا قصور نہیں، تیرے ہاتھ نال گاندے. چاند کا قصور نہیں ہے، اپنا ہاتھ تو دھو لے، تو چاند کا قصور بنا رہی ہے. یہ بھی اسی طرح ہے، خود اپنے اندر عیب ہوتے ہیں، اپنے اندر کجی ہوتی ہے، اپنے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اپنے اندر خباثت ہوتی ہے، دین کے اندر کمزوریاں نکالی جاتی. رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، جب نظر پڑی اپنے دامن پہ نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنے اندر دیکھنا چاہیے. اور علماء کے اندر کمزوری ہیں. میرے محترم ساتھیوں،
صرف ایک بات آدمی سوچ لے، ایک بات، وہ کیا؟ یار کوئی تو اس کے اندر بات ہے نا، اللہ پاک نے اس کو آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث بنایا ہوا ہے۔ بس یہی آدمی سوچ لے۔ میرے محترم ساتھیوں، بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جنہوں نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ لوگوں کو اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر عیب تراشی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، کمزوریاں نکالتے ہیں، ٹیڑھا کر دیتے ہیں اللہ کے راستے کو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، فرمایا یقیناً وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹا پانے والے ہیں۔ یہ جو دین کے اوپر نہیں چلتے، دین کے اندر کجی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ گھاٹے والے ہیں۔ وہ کیوں گھاٹے والے ہیں؟ مثال دی گئی ہے، فرمایا یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، چاہے کوئی 1000 سال بھی زندہ رہے پھر بھی اس نے مرنا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں موت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا قیامت کے دن موت کو دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ کس کو؟ موت کو دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت۔ جب موت، آگے لفظ کیا ہے؟ موت مر جائے، موت تو مری ہوئی شاید پھر کیسے آئے گی؟ موت نے بھی مر جانا ہے، موت نے پھر نہیں آنا، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اور پھر انسان تو رہے گا نا، تو پھر انسان کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ فرمایا اگر جنتی ہے تو جنت میں ہمیشہ 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 رہے گا، اگر دوزخی ہے، جہنمی ہے، تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ابد الاباد، اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ آج کسی سے مکان بھی کرائے پہ لو، چاہے 5 سال کا لے لو، پھر بھی اس کی حد ہے، پھر بھی اس کی حد ہے۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کی حد کوئی نہیں ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ، پھر مثال دی گئی ہے، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے پر کر دیا جائے، یعنی اتنے رائی کے دانے ہوں کہ آسمان کی چھت برابر ہو جائے، اور 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھائے پھر چلا جائے، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، دانہ اٹھائے چلا جائے، پھر 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے، دانہ اٹھائے چلا جائے۔ پر میں کبھی کبھار جا کر یہ خلا جو ہے پرشدہ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی، حد ہے ہی نہیں۔ آج جیل میں کوئی جائے، آخر 25 سال بعد پھر بھی اس نے کبھی تو نکلنے کا امیدوار تو ہے نا، ادھر وہ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور جس نے جنت میں جانا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، سکون ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
صحت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خوشی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جوانی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حسن ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اسی طرح مکان ہے، آرائش ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا کھیل تماشا ہے، جو کچھ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حوریں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت کے باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت کے پھل ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، شراباً طہورا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دودھ کی نہریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، شہد کی نہریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت کے مکان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ادنا دے ادنا جنتی کو 70,000 حور ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس کے لیے دنیا کی عارضی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ پاک نے مثال دی ہے، پہلے ان کی مثال جو دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن۔ اب ایمان والوں کی مثال اللہ پاک نے دی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، فرمایا کہ تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے رب کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے، مثال دی ہے کیا؟ مثل الفریقین، فرمایا دو گروپوں کی مثال، دو فریقوں کی مثال، دو طرح کے لوگوں کی مثال۔ ان میں سے ایک آدمی کالاعمی والاصم، فرمایا ایک آدمی ہے اندھا ہے اور بہرا ہے، ایک آدمی اندھا ہے اور ایک بہرا ہے، اور دوسرا آدمی والبصیر والسمیع، فرمایا دوسرا آدمی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں کی مثال دے کر فرمایا هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اسی طرح جنتی اور دوزخی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، فرمایا ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ فرمایا تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل کرو۔ عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی کو اللہ کے حکموں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ گزار دو، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ